گزشتہ دنوں میں آپ کے سامنے توبہ اور استغفار کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں بیان کرتا رہا۔ روزے کی حفاظت کے سلسلے میں زبان کی حفاظت نہایت ہی اہم ہے، اور یہ صرف روزے کی حفاظت کے سلسلے ہی میں نہیں بلکہ تمام معاملات کی حفاظت کے سلسلے میں زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے، جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سمجھایا، حاصل اس کا یہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج کرو۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خیر کے ابواب بتاؤں، خیر کے دروازے کیا ہیں؟ فرمایا نفل روزے رکھو گے تو تمہارے لیے یہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ، اور صدقہ اللہ کے راستے میں کرو گے تو اللہ کے غضب کو تم بجھا دو گے، اللہ کے غصے کو ختم کر دو گے صدقے کے ذریعے سے۔ اور پھر مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس دین کا اصل سر اگر دیکھنا چاہو تو وہ اسلام ہے، اور اس کا اصل ستون دیکھنا چاہو تو یہ نماز ہے، اور اگر اس کی بلند چوٹی دیکھنا چاہو تو جہاد ہے۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، ان ساری چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ ہے ان تمام چیزوں کا مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ بتلاؤں تمہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ فرمایا آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ بس اس کو قابو کر لو اور اس کو باز رکھو۔ تعجب ہوا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فرمایا یا رسول اللہ، یہ زبان ایک ہماری ملکیت ہے، ہماری چیز ہے، ہم جس طرح چاہیں استعمال کریں، کیا ہمارے اس طرح استعمال کرنے پر بھی مواخذہ ہوگا؟ زبان کے آزادی کے ساتھ استعمال کرنے کی وجہ سے مواخذہ اور گرفت ہوگی کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہیں گم کرے، یہ ایک محاورہ ہے عرب کا، کہ تمہیں ایسی تکلیف پہنچے جیسے کہ ایک ماں کو تکلیف پہنچتی ہے بچے کو گم کرنے کی وجہ سے، بچے کے مر جانے کی وجہ سے۔ بد دعا دینا مقصود نہیں ہے، لیکن بتلانا یہ جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں تیرا ناز جائے، تیرا ستیہ ناز ہو، یہ کہہ کر ایک بات اہمیت کے لیے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تیرا ناز جائے، یہ جو جہنم میں لوگ اوندھے منہ گریں گے یہ زبان ہی کی وجہ سے تو گریں گے، زبان کو آزادی کے ساتھ استعمال کرنے کی وجہ سے اور بے باکی کے ساتھ استعمال کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شخص بڑا باکمال ہے جس کو بولنا آتا ہے، جو ٹاک شو میں جواب دے سکتا ہے، جو محفل جما سکتا ہے، جو لوگوں کو ہنسا سکتا ہے۔ نہیں، یہ زبان اللہ کی طرف سے امانت ہے، ہر جگہ اس کو استعمال کرنا صحیح نہیں۔ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اگر اس زبان سے ایک اچھا کلمہ نکالو گے تو یہ صدقہ ہے، اور ایک زبان سے ایک اچھی بات نکالو گے تمہیں تو اس کا احساس نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بڑی شان ہوگی اور اس کی وجہ سے تمہارے درجے بلند ہوں گے۔ لیکن یہی زبان ہے کہ تم زبان سے کوئی بات نکالو گے اور اس کی وجہ سے تم انتہائی تحت الثری میں گر جاؤ گے، نیچے گر جاؤ گے۔ اس وجہ سے
اس زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جو شخص بولنا چاہے تو خیر کی بات بولے، جو شخص اپنی زبان سے کوئی بات نکالنا چاہے تو خیر کی بات کہے، ورنہ خاموش رہے، ورنہ خاموش رہے۔ جو شخص بھی اللہ پر اور ایمان اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ خیر کی بات اپنی زبان سے نکالے، ورنہ خاموش رہے۔ یہ ہے تاکید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ مزید احادیث کی تشریح بھی میں آئندہ کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی صحیح طور پر حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔